اس کے بعد انہوں نے پکار کر کہا تھا کہ آپ بتائیں گے اسلام کے جو مدعی اور علمبردار حضرات ہیں کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے یا نہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کے ایک جیت مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ ہم آخر تک اس کی مخالفت کریں گے کہ وہاں پرانی حکومت قائم نہ ہو سکے۔ بڑے جلسے کے اندر یہ چیز آئی۔ تاریخ ہے نہیں ہمارے پاس پاکستان کی تاریخ کی، خاص طور پہ یہ سازش ہے کہ مرتب نہیں ہونے دی گئی تاریخ، اس تاریخ کی روح سے جو مطالبہ کیا جا رہا تھا، نہ اس میں شخصی حکومت تھی، نہ مذہبی پیشوائیت تھی، نہ سرمایہ داری تھی، نہ طبقاتی امتیاز تھا۔ یہ تاریخ کیسے سامنے آنے دیں گے؟ یہ سن رہے ہیں آپ؟ یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے کہ سن لو پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہاں کے ہندوستان ٹائمز نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان بالخصوص مشرقی بنگال کی اقلیتوں کو، اس زمانے میں مشرقی پاکستان مشرقی بنگال ہمارے ساتھ تھا نا، ان کی اقلیتوں کو اتنا خوف و ہراس اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا جتنا اس حقیقت سے کہ پاکستان کے رہنماؤں نے متعدد بار اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی اصول روایات کے مطابق ایک اسلامی مملکت قائم کریں گے۔ اور یہ ہے چیز وجہ راز۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اسی مقالہ میں لکھا تھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے ہو جائے اور پاکستان اسلامی اسٹیٹ کے خیال کو ترک کر دے اور اپنے سامنے ایک جمہوری ریاست کی تشکیل کا نصب العین رکھے تو اس سے پاکستان اور ہندوستان اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوشگوار تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ الگ مملکت بن جانے کے بعد بھی وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر یہ اسلامی مملکت بنانے کا خیال چھوڑ دیں تو پھر ان میں اور ہم نے بہت سے خوشگوار تعلقات پیدا ہونے کے مواقع پیدا ہو جائیں گے، صلح ہو جائے گی، مفاہمت ہو جائے گی۔ یعنی الگ مملکت کی بھی کے خلاف بھی اعتراض نہیں کیا جا رہا، وہ قائم رہے مسلمانوں کی، بے شک ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے خیال کو چھوڑ دے۔ کون سا اسلام؟ کون سی اسلامی حکومت؟ جو اقبال اور جناح پیش کر رہے تھے۔ یہ ہندوؤں کی طرف سے میں نے یہ کہا، اس سارے دور میں یہ سارے جتنے بھی نیشنلسٹ علماء تھے وہ سارے ان کے ہم نوا تھے اور قائد اعظم اور مسلم لیگ کے مطالبہ کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ یہ ٹکراؤ کس چیز میں تھا؟ اسلام کے دو تصورات میں تھا۔ ہندو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ مسلم لیگ والے اسلام چھوڑ کے ہندو ہو جائیں،
کیا کہتا تھا وہ؟ اسلام کا وہ تصور نافذ ہونے جو ان کے ذہن کے اندر ہے، وہ تصور جو یہاں کے علماء حضرات پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر آئیے، ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں۔ فرمایا جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 4 لفظ ہیں اسلام کے مقابل اسلام، اس کے اندر پہلے آپ دیکھیے کہ تاریخ پاکستان کی تاریخ اس کے اندر مضمر ہے، اس ایک جملے کے اندر یہ ساری جنگ ان 2 تصورات کی جنگ تھی، نہ ہندو کے خلاف جنگ تھی، نہ انگریز کے خلاف جنگ تھی، نہ سرمایہ داری کے متعلق تھی، یہ تھی جنگ جو اصل میں تھی۔ نہرو نے ادھر دستخط کیے تھے تقسیم ہند کے اوپر، اور وہی اعلان کیا تھا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد دیکھیے گا ہم ایسا کچھ کریں گے کہ یہ پاکستان والے اپنے اس جنون انگیز تصور کو اور مطالبے کو چھوڑ کر گھٹنوں کے بل جھک کر ہماری بات تسلیم کریں گے۔ تو انہوں نے گھٹنے کے بل جھک کر تو یہ تسلیم نہ کی، لیکن انہوں نے اپنی ان سازشوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی، تو بہرحال اس کا مقطع کا بند تو بہرحال خدا کرے کہ مقطع کا بند ہی وہ سال 71 کی جنگ جو تھی بنگال کی مشرقی پاکستان کی، اس میں یقیناً ان کی کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی پر اس جنگ کی، یعنی ہندو کے ساتھ وہ جنگ نہیں تھی، وہ تو بہرحال مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کی اور ادھر والوں کی بھی جنگ تھی۔ وہ جنگ جو تھی اس میں معیت تھا ہندو ان کا، ان کے بھروسے پہ وہ جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس کی فتح پر ہندوستان میں ایک جشن منایا گیا، پارلیمان کی طرف سے مسز گاندھی کو دیوی کا خطاب دیا گیا، مبارکباد دی گئی۔ اس مبارکباد کے جواب میں انہوں نے پارلیمان میں یہ تقریر کی اور کہا کہ یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے، نہ ہی حکومت کی کامیابی، یہ کامیابی ہے حق پر مبنی نظریہ کی، اس نظریے کے خلاف جو باطل پر مبنی تھا۔ مسلمانوں نے تاریخ پاکستان کی بنیاد ایک باطل نظریے پر رکھی تھی، ہم انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ 25 سال کے تجربے نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے تھے وہ حق تھا، ان کا نظریہ باطل، یہ ان کے باطل نظریے کی شکست ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ جنگ کس چیز کی تھی؟